اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ 27ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا ہے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وصیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ اے معبود، آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما دے، اس میں میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے اور میرا عذر و معذرت قبول کر لے اور میرا گناہ معاف اور میرا بوجھ دور کر دے، اے اپنے نیکوکاروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے۔ آج کی دعا میں بھی 4 اہم مطالب ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ شب قدر کی فضیلت کا حصول ہے، اور شب قدر ہماری روایات کے مطابق 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب ہے، لیکن بعض روایات میں ہر طاق جو رات ہے رمضان مبارک کی، خصوصاً آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، ان تمام راتوں میں جاگنا، اللہ کی بندگی کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، یہ سب کچھ بیان ہوا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اگر شب قدر کی عظمت کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پورا سال اس شب کے انتظار کرتے رہے، اور بہت سارے فقہاء اور مجتہدین کے بارے میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی میں پورا سال اس شب کو پانے کے لیے پوری رات جاگتے رہتے تھے، چونکہ شب قدر یعنی قدر کی شب، معرفت کی رات، تقدیر ساز رات، عمل کی قبولیت کی رات، نیک اعمال کی بجا آوری کی رات ہے۔ تو اس شب قدر کی کیا عظمت ہے کہ شاید اس دنیا میں انسان کے لیے شب قدر کی معرفت کا حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے دعا ہے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، اے اللہ آج کے دن مجھے یا اس ماہ میں، یہاں پر ارزقنی فیہ میں ضمیر کے بارے میں 2 احتمال ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اس دن کے بارے میں بھی اور اس مہینے کے بارے میں۔ خدایا مجھے اس ماہ مبارک میں شب قدر کو صحیح طرح سے گزارنے، اس میں جو اعمال ہیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے، قرآن میں سورہ انا انزلنا آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں آیت کریمہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس 1000 مہینوں سے بہتر اس شب میں جو بھی نیک عمل بجا لائے گا، بہتر ہونے کا مطلب یہ ہوگا نا کہ آپ جتنے بھی اعمال اس رات کو بجا لاتے ہیں کہ باقی مہینوں میں 1000 مہینوں میں جو نیک عمل بجا لاتے ہیں وہ ایک طرف، اور اس رات کو جو نیک عمل آپ بجا لاتے ہیں وہ دوسری طرف اگر آپ رکھیں گے، تو اس رات کو جو اعمال بجا لاتے رہے ہیں، ان اعمال کی فضیلت، ان اعمال کی قدر و قیمت، ان اعمال کا ثواب بارگاہ الہی میں زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے، کس حد تک یہ بہتر ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور بہت سارے روایات میں جو دونوں فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، پھر وہی 2 اہم ترین مطلب کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ خلوص دل کے ساتھ خدا کا خوف رکھتے ہوئے خدا کے لیے اس رات میں نیک اعمال کو بجا لاتا ہے تو اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے لیے پورا مہینہ تیار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لا سکے، اور کوشش کریں اس رات میں اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے صحیح سے آپ عبادات بجا نہیں لا سکتے، تو ایسی جگہ، ایسی مسجد میں یا کسی ایسی عبادت گاہ میں آپ چلے جائیں کہ جہاں صرف آپ ہوں
اور آپ اپنے رب کے ساتھ محو عبادت ہوں اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا موجود نہ ہو، یعنی اور لوگ ہوں گے یقیناً، لیکن جب آپ ان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو صحیح سے نہیں جانتے، تو پھر آپ کی جو رات ہے وہ عبادت الہی میں گزر جائے گی۔ اور کوئی بھی عاقل دنیا میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو شب قدر کی معرفت رکھتا ہو اور رات کو سو جاتا ہو، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنے فوائد جو اس شب کو مل رہے ہیں، ان کو جب سوچنا شروع کرے تو پھر نیند نہیں آ سکتی ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہو تو دن کو آرام کرے، تاکہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ آپ امام حسن اور امام حسین کو جب چھوٹے تھے تو دن کو سلاتی تھیں، اور رات کو یہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اس رات کو شب بیداری کرتے تھے۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا، وَصَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، کہ انسان کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں ہے، زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کے نتیجے میں وہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں، یا مشکلات وہیں رہیں گی، ممکن ہے وہیں رہے، لیکن آپ میں خدا صبر آپ کو عطا کرے، ہمت آپ کو خدا عطا کرے، طاقت عطا کرے کہ ان مشکلات کے ساتھ زندگی آپ بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اور جتنے بھی خدا کے مقربین دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے تو ان کی زندگی مکمل طور پر مشکلات میں بری زندگی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود بھی وہ کسی چیز میں بھی، کسی دینی معاملے میں کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ سے ان کو طاقت عطا ہوئی ہے، اس طاقت کی وجہ سے وہ ان مشکلات سے شکست کھانے کے بجائے انہی مشکلات کو اپرچونٹیز میں، پاسبلٹیز میں وہ کنورٹ کرتے ہیں، اور انہی مشکلات میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ زندگی مرضی الہی کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ صرف مشکلات سے ہی نجات پانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مشکلات کو فیس کرنے کے لیے جو ہمت اگر آپ میں موجود ہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے آپ پر ایک بہت بڑا ایک کرم ہے۔ اسی لیے بہت ساری روایتیں موجود ہے جس میں یہی نقل بالمعنی اگر میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی ہمیشہ مشکل کے بعد آتی ہے۔ قرآن میں یہ دعا، یہ آیت موجود ہے، ان مع العسر یسرا۔ لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان مع العسر، یہاں مع موجود ہے، ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور مشکل اگر وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہے، امتحانات خدا اگر اس سے لے رہا ہے، مصائب میں اگر وہ گرفتار اگر ہو رہا ہے، تو یہ امتحانات، یہ آزمائشیں در حقیقت اس انسان کو اس مقام رفیع پر اس کو فائز کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ خدا کا مقرب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی مشکلات پیش ہی نہیں۔ خدا کے نیک بندوں سے امتحانات باقیوں کی نسبت سے خدا سخت لیتا ہے، لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ مومن اور غیر مومن میں، امیر المؤمنین کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے اور نہ کرنے والوں میں فرق مشکلات میں ہی واضح ہوتا ہے کہ جو ان تمام پر عقیدہ رکھتا ہے، ان پر اس کا بلیف سسٹم اگر اسٹرانگ ہو تو ان مشکلات میں وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مشکلات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں استقامت پیدا ہوتی ہے، خلوص پیدا ہوتا ہے، تقرب الی اللہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نان بلیورز ہے وہ مشکلات میں جیسے ہی گرفتار ہوتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، نا امیدی کی اس دنیا میں وہ پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ خودکشی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ خدایا ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ خدا ہی ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ عذر کی قبولیت ہے، یعنی انسان جب غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد احساس ندامت اس میں پیدا ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں جب وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے تو صرف عذر کا پیش کرنا اس عذر کے قبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور متدین لوگ کرتے بھی یہی ہے کہ گناہ پر ڈٹے رہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ گناہ انجام دینے کے بعد احساس ندامت کے ساتھ اس عذر کو بارگاہ الہی میں پیش کرے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ بارگاہ الہی میں عذر کو پیش کرتا ہے تو خدا
خدا آپ کے عذر کو قبول کرتا ہے۔ اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ وہی ہے، یعنی خدا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبے کو قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ باقی جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہے، اگر ان کے خلاف کوئی کام ہم نے انجام دیا ہو، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہم نے انجام دیا ہو، تو 2-3 مرتبہ اگر مسلسل ان کے خلاف اگر یہ کام کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں سخت ترین سزا دے دے، لیکن خدا ارحم الراحمین ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے کہ جتنی بھی غلطیاں ہم سے انجام پائی ہیں، ان غلطیوں کو احساس کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنا عذر پیش کرے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور جس کے سامنے میں اپنا عذر پیش کر رہا ہوں وہ ارحم الراحمین ہے، وہ انسان کے توبوں کو قبول کرنے والا ہے، تو پھر اس حسن ظن کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبے کو، آپ کے اس عذر کو قبول کرے گا۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وَحُتَّ عَنِّي الذَّنبَ وَالْوِزْرَ يَا رَؤُوفًا بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اور میرے گناہ اور بوجھ دور کر دے۔ یعنی ہم ابھی تک یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اس میں ہم مادی چیزوں کے وزن کو ہم جانتے ہیں کہ اگر 100 کلو اٹھانے کے لیے کہیں تو 100 کلو اٹھانے کے لیے طاقت چاہیے۔ بہت سارے افراد یہی کہیں گے میں نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھاؤں گا تو پھر میری زندگی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ اے عزیز من کہ یہ دنیا میں یہ 10 کلو 20 کلو 100 کلو وزن آپ اٹھا نہیں سکتے، لیکن جو آخرت میں ہم کس حد تک گناہ کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ آخرت میں جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ دنیا میں چیزوں کا جو وزن ہے اس سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ گناہ صرف انٹرٹینمنٹ کر کے انسان جو گناہ انجام دیتا ہے تو یہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہاں انجام دے دے اور یہاں سے بس جان چھٹ جائے، نہیں، ہر گناہ کے بعد اس گناہ کی جو سزا ملتی ہے، یہ گناہ خود ہی بہت بڑا بوجھ والا کام ہے کہ یہ وزن انسان اٹھا نہیں سکتا۔ آپ اتنا کریں کہ قیامت کے دن آپ اٹھا سکے، اگر نہیں اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں 100 کلو نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس سے اگر آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو آخرت کے دن ہزاروں ٹنز گناہ کا جو بوجھ ہے وہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، وقال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصنی، پیغمبر کی خدمت میں حاضر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے، مجھے نصیحت فرمائے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو چاہے جہاں بھی ہو، چاہے خلوت میں ہو چاہے لوگوں جلوت میں ہو۔ اس نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً نیکی کرو، یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اس نے مزید کہا یا رسول اللہ مجھے مزید نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اور آپ دعائے کمیل ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ہم نے کل کی دعا میں بھی سابقہ گزشتہ دعاؤں میں بھی یہی کہا تھا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ اللہ وکل خطیئۃ اخطأتها، یہ ساری دعائیں ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں، ورنہ ان گناہوں کا جو وزن ہے وہ اتنا وزنی ہے کہ انسان اٹھا نہیں سکتا۔ اور دوسری جو روایت ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی ہے وَأَسْأَلُكَ أَن تَغْفِرَ لِي مَا مَضَىٰ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي حَصَرْتُهَا حَفَظْتُكَ، یعنی اس دعا میں یہ ارشاد ہو رہا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے وہ تمام گزشتہ گناہ بخش دیں جنہیں تیرے نگہبان فرشتوں نے گن رکھا ہے۔ یہ جو کرام کاتبین موجود ہے ان کے پاس آپ کا پورا ڈیٹا موجود ہے اور تیرے معزز ملائکوں نے ان کو لکھ لیا ہے۔ اے میرے معبود میری باقی ماندہ زندگی میں میرے مقررہ وقت تک مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ اور آخر میں باقی دعاؤں کی طرح یہاں پر بھی
یہ جملہ ہمیں ملتا ہے یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے اپنے نیکار، اے اپنے نیکوکار بندوں پر مہربانی کرنے والے۔ اب یہاں پر مخصوص افراد کے لیے رؤوف ہے۔ کن کے لیے رؤوف ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ عقیدے کا اظہار ہے خدا کے اگر نیک بندوں میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ کے لیے خدا رؤوف ہے، خدا رحمان ہے، خدا مہربان ہے۔ بس ہم یہی دعا کریں گے خداوندہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گناہوں سے بچنے، اور ان گناہوں کے اگر ہم انجام دہی میں کوتاہی اگر کر رہے ہیں، اگر ان گناہوں کو ہم مسلسل انجام دے رہے ہیں، خداوندہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دیں اور ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ان الہی یہ جو بصیرت، اس الہی بصیرت کی وجہ سے تاکہ ہم آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔